آج ٹوڈے ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو فزکس. فزکس کا تعارف کہ فزکس کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم سائنس کو تھوڑا پڑھتے ہیں کہ سائنس کیا چاہیے، کیونکہ فزکس دراصل سائنس کی ایک برانچ ہے، شاخ ہے. تو آپ روزمرہ زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں، گاڑیاں کیسے بنتی ہیں، کیسے چلتے ہیں، یا دوسرے آپ جس چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ کام کیسے ہوتے ہیں. پھر اس کا آپ آبزرویشن کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہوئے ہیں. تو ان کا سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. کیا حاصل کرتے ہیں؟ علم. یہی ہمارا کیا ہے؟ سائنس. اسے سائنس کہتے ہیں. یعنی سائنس ایک لاطینی ورڈ کے سینٹا لفظ سے اخذ ہے، جس کا مطلب ہے نالج. نالج کا مطلب ہوتا ہے علم، جاننا. تو لہٰذا سائنس کا بھی مطلب ہے علم یا جاننا. دراصل سائنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ the knowledge which we get through observation and experimentation is called science. اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ سائنس کہتے ہیں. پھر شروع میں اتنی چیزیں دریافت نہیں ہوئی تھی، اتنے چیزیں ایجاد نہیں تھی، اتنی زیادہ سائنس نے ترقی نہیں کیا تھا. اس وقت ہم یہ تمام چیزیں ایک ہی سبجیکٹ میں پڑھتے تھے. اس سبجیکٹ کا نام کیا تھا؟ نیچرل فلاسفی. اس سبجیکٹ کا نام کیا تھا؟ نیچرل فلاسفی میں یہ تمام چیزیں ہم پڑھتے تھے. پھر آہستہ آہستہ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کیا. کیا کیا؟ بہت زیادہ ترقی کیا. جب سائنس نے ترقی کیا تو اس وقت سائنس دو برانچوں میں تقسیم ہو گیا. ایک کا نام رکھا فزیکل سائنس اور دوسرے کا نام رکھا بایولوجیکل سائنس. بایولوجیکل سائنس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم صرف اور صرف لیونگ تھنگس، جاندار چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جو حرکت کر سکتے ہیں، بڑھتے ہیں، ایسی چیزوں کا مطالعہ ہم کس برانچ میں کرتے ہیں؟ بایولوجیکل برانچ میں، لیونگ آرگنزم جو ہے. اس کے بعد فزکس جو ہے، فزکس میں ہم تمام مشینریز کی بات کرتے ہیں. یعنی جو بے جان چیزیں ہیں، نان لیونگ تھنگز، یعنی جو بے جان چیزیں ہیں، تمام کا مطالعہ ہم یا اسٹڈی ہم کس چیز میں کرتے ہیں؟ فزیکل میں کرتے ہیں. پھر دوبارہ سائنس نے مزید ترقی کر لیا. پھر ان کو تمام چیزوں کو ان دو برانچوں میں بھی پڑھنا مشکل ہو گیا. تو پھر فزیکل سائنس کو دو مختلف برانچوں میں تقسیم کیا، جس ایک برانچ کا نام ہے فزکس اور ایک برانچ کا نام ہے کیمسٹری. دو برانچوں میں مزید تقسیم کی گئی. تو فزکس کا ایک گریک ورڈ فزکس سے نکلا ہے. فزکس ایک گریک ورڈ فزکس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی اباؤٹ نیچرل. اسٹڈی اباؤٹ نیچرل یا اسٹڈی آف نیچرل. اس نیچرل لا وغیرہ کے مطالعہ کا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں اوپر سے نیچے گرتے ہیں. کیسے گرتے ہیں، کیوں گرتے ہیں، یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ فزکس بتائے گی. یہ کون بتائے گی؟ فزکس بتائے گی. اسی طرح دو مقناطیس ہیں، وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ریپیل کرتے ہیں. کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں، کیوں ریپیل کرتے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ فزکس بتائے گی. اسی طرح میں نے تو یہ مقناطیس اور ایک درخت بنایا ہے، دیکھیے اسی یہ پل جو نیچے گر رہا ہے. تو اس کے مزید اور ایگزامپل بھی ہے کہ فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا کنکر یا پتھر ہم اٹھا کے جب پانی میں دریا، سمندر یا اس میں ہم جو ہے اس کو ڈالتے ہیں تو وہ پتھر کیا ہو جاتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی کشتیاں، بحری جہاز، یہ اس میں جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں. یہ آخر کیوں نہیں ڈوبتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ بھی فزکس بتائے گی. اس کے بعد فزکس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم اس طرح ہے کہ the branch of science in which we study about matter, energy and their relation. یعنی کون کون سے ہیں؟
फिजिक्स की जो डिफिनेशन है उसमें हम किस किस चीज का मुताला करते हैं, मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशन। इसमें हम ये आपको याद हो, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। अभी मैटर और एनर्जी का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। बाकी स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि आए इसमें किस तरह रिलेशन है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, मूविंग में है, इस डायरेक्शन में, इन्हें कौन सी कंडीशन में है, मोशन में है। यहाँ पे इसने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, हीट किया, इस ऑब्जेक्ट को नुकसान दे दिया। तो अब ये गाड़ी मैटर है, इसने ऐसे किया था कि इसने इसको हीट किया, इसमें असल एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब गाड़ी मोशन में होती है या गाड़ी के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो मोशन में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये गेंद हमारे पास, बाल है, अर्थ है, ये गेंद को ऊपर है, मैंने किसी चीज ऑब्जेक्ट के इस तरह रखा है, वो गेंद उस पे ऊपर गेंद पड़ी है। जब इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह हटाऊंगा, जो नीचे मैंने जो चीज जो इसका सपोर्ट बना है वो जैसे मैं हटाऊंगा, ये गेंद नीचे आ जाएगी। इस गेंद के अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। गेंद की हाइट की वजह से इसकी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। तो देखिए इसी तरह इन दोनों का जो है ना रिलेशन है, मैटर का और मैटर और एनर्जी का, दोनों का आपस में रिलेशन है फिजिक्स में। अभी ये सवाल पैदा होता है कि अरे फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स की अहमियत क्या है, आखिर की ऐसे क्या वजह जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स का आप जब घर में जाते हो, घर में आपने टीवी देखा होगा, घर में आपने फ्रिज देखा है, कंप्यूटर देखा होगा। इसी तरह यहाँ तक कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये तमाम चीज़ें फिजिक्स की इन्वेंशन है, यानी फिजिक्स की बदौलत है। अगर ये फिजिक्स ना होती तो ये चीज़ों की इजाज़त ना होती। अभी फिजिक्स की अहमियत इसी वजह से है। अहमियत, जब किसी भी चीज़ की अहमियत होती है तो याद रखें वो उसकी फ़ायदे की वजह से होती है।